ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انسان زندگی میں کبھی کبھی اپنوں کا ایک ایسا رخ دیکھتا ہے کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے اور سر پر آسمان بھی نہیں رہتا۔ میرا نام راضیہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، مگر ابا کی وفات اچانک ہو گئی اور اس حادثے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے پاس اب دنیا میں کوئی اور رشتہ ہی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ میں اپنے گھر میں رہ سکتی۔ تو میرے چچا ابا کے انتقال کے چند دن بعد مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں اپنا گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اپنا گھر چھوڑنا کسی بھی شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا، اور وہاں تو میرے والدین کی ان گنت یادیں موجود تھیں، اور یہاں تو میں آزادی کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح اس بات کا تھا کہ چچا کے گھر جا کر میری آزمائشوں کا وقت شروع ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے نخرے اور لاڈ صرف اس کے والدین ہی اٹھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب آپ کا بوجھ اٹھا لیں تو ان کا احسان ہوتا ہے، اور اگر نہ اٹھائیں تو آپ ان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ وہاں سے نہ آنے کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ اصل وجہ ہی تھی کہ اس گھر میں ماں باپ کے بغیر، میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی، لیکن وہ وجہ سب سے بڑی تھی۔ میں اس وجہ سے اپنا وہ گاؤں اور گھر نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی کے لیے خسارے ہی میرے حصے میں آ جائیں گے۔ ابا کے اچانک انتقال نے ویسے بھی مجھ پر یہ ڈر وا کر دیا تھا کہ اب دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ چاچا جس روز مجھے لینے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں بالکل محفوظ ہوں۔ چاچا نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ بیٹا، تمہارا اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے چچا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں یہاں پر رہ لوں گی، مگر انہوں نے کہا کہ یہاں پر اکیلی لڑکی کا رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں یہاں پر اکیلی بالکل محفوظ ہوں، گاؤں کے سب لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، کوئی جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، مگر وہ آپ کا ویسے خیال نہیں رکھ سکتا جیسے آپ کے اپنے رکھتے ہیں۔ تمہارے لیے سب قابل بھروسہ ہو سکتے ہیں، مگر میرے لیے یہاں پر کوئی بھی ایک شخص قابل بھروسہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تم میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہو، میں تمہیں یہاں پر تنہا بالکل بھی نہیں رہنے دے سکتا۔ ویسے بھی چلو، دن تو کسی طرح گزر جایا کرے گا، رات میں تمہیں تنہا یہاں پر کیسے رہنے دوں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی برا انسان نہیں ہے، سب بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں سب باتیں سمجھ رہا ہوں، تم نے یہاں پر وقت گزارا ہے، تمہارے لیے یہ سب لوگ بہت قابل اعتماد ہوں گے، لیکن پھر بھی رات کو انسان کو تنہائی آ کر ڈستی ہے، اور 100 طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ سو میں تمہیں یہاں پر تنہا چھوڑ کر کبھی بھی جا کر وہاں مطمئن نہیں رہ سکوں گا، میں وہاں جا کر کام نہیں کر سکوں گا، میرا دھیان یہاں پر ہی لگا رہے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر میری خالہ بھی تو رہتی ہیں، میں رات کو ان کو اپنے پاس بلا لیا کروں گی، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں بیٹا، کوئی کتنے دن یہاں پر تمہارے پاس آ کر رہ سکیں گی؟ دیکھو، حق بات یہ ہے کہ ان کا اپنا گھر ہے، اور اس میں بھی اتنی زیادہ لڑکیاں موجود ہیں، تو یہاں تمہارے ساتھ تو وہ بالکل بھی نہیں رہ سکیں گی۔ چلو، اگر رہ بھی لیا تو کچھ دن ہی رہ سکیں گی، ساری زندگی کے لیے تو نہیں رہ سکیں گی نا، اور تنہا رہنا چاہو تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے۔ تمہارے ابا کی آخری امید میں تھا، اور تم بھی یہی سمجھ لو کہ تمہارے ابا کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر میں لے جاؤں۔ تمہیں یاد ہے، انہوں نے کچھ مہینے پہلے مجھے یہاں پر بلایا تھا، اور تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کو یہاں پر تنہا مت رہنے دینا، بلکہ تم اسے اپنے ساتھ شہر میں لے جانا۔ اب چچا اتنا زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے، اور ان کے ہر انداز و لب و لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے۔ تو میں بھی بوجھل دل کے ساتھ سامان تیار کرنے لگی۔
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب یہاں میرا وقت پورا ہو چکا تھا اور بہت سی باتیں اور بہت سے لوگوں کو دلوں میں رکھ کر میں یہاں سے جانے والی تھی۔ بہت سے لوگوں سے آخری ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن سوائے ایک خاص شخص کے میری سب سے ملاقات ہو گئی، اور مجھے معلوم تھا کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوگا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا چکی ہوں گی۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر میں آج یہاں سے جا رہی تھی تو اس کو ہمیشہ کے لیے کھو کر جا رہی تھی، جس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یہی سوچ کر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں، کیونکہ چچا کے شہر والے گھر کا ایڈریس کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ چچا جب سے یہ گاؤں چھوڑ کر گئے تھے ان کا بلکہ بچپن بھی شہر میں گزرا تھا، تو ان کا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ وہ تعلق صرف ابا کا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے اور اس گاؤں کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھے۔ سو یہی وجہ تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں نے گاؤں سے نکلنے سے پہلے پلٹ پلٹ کر دیکھا کہ شاید وہ مجھے کہیں پر نظر آ جائے، لیکن جب کوئی ہم سے کھونے لگے تو پھر اسے آخری بار دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی وہ لوگ نظر آیا کرتے ہیں۔ بہت دکھی دل کے ساتھ میں چچا کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ کبھی شہر میں آنا میرا بہت بڑا خواب تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خواب میں نے کسی اور کے ساتھ مل کر دیکھا تھا، اور جب آج وہی شخص ساتھ نہیں تھا تو مجھے اس شہر میں آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ الٹا میرا دل بہت بیزار ہو گیا تھا، دکھ ہو رہا تھا اور بار بار ہو رہا تھا، اور چچا یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ گھر چھوڑنے کی وجہ سے بھی مجھے دکھ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ دکھ یہ تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو کھو دیا تھا جو میرے لیے کل دنیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ گاؤں لوٹے گا اور مجھے نہیں پائے گا تو کیا وہ پاگل نہیں ہو جائے گا۔ چچا کے گھر آئی تو ان کا 2 کمروں کا ایک کوارٹر تھا، بہت زیادہ کھلا نہیں تھا لیکن بہت ہی مناسب تھا۔ گاؤں میں ہمارا جو گھر تھا وہ کافی کھلا تھا، جبکہ یہ گھر اس کے مقابلے میں بہت تنگ تھا، اور ویسے بھی اپنے گھر کا مقابلہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میرا یہاں آ کر چند ہی گھنٹوں میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب آپ کے والدین نہیں رہتے تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی رشتہ نہیں بچا۔ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن آج شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ اگر بہت ہوتا تو شاید ہم ایک ہی گھر میں رہتے اور ہمیں وہ گھر اور گاؤں نہ چھوڑنا پڑتا جس سے ہماری کروڑوں یادیں وابستہ تھیں۔ انسان کا اپنا گھر جیسا بھی ہو وہ اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا گھر چاہے کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو وہ دوسرے کا ہی گھر ہوتا ہے۔ میں کافی دیر سے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مہمان نوازی کے طور پر مجھے لیمو پانی دیا گیا تھا، اور اس کے بعد گھر میں ایک محسوس کن سی خاموشی تھی۔ میں لاشعوری طور پر اس شہر والے گھر سے اپنے گاؤں والے گھر کا مقابلہ کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہاں اتنی خاموشی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ کبھی گلی سے نکلتے ہوئے کسی جانور کی آواز ہوتی تو کبھی بچے ہی گلیوں میں کھیلتے ہوئے رونق لگائے رکھتے تھے، جبکہ یہاں پر تو مکمل عجیب و غریب قسم کی خاموشی تھی جو کہ سکون کم اور وحشت زیادہ پیدا کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ چچی کو میرا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں کوئی دوسرا آ کر رہے گا، ان کو اچھا تو بالکل بھی نہیں لگے گا۔ اپنی اولاد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی اولاد انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ میرے بچوں کا حق مار دے گا اور ان کے حق کا ہی کھائے گا، اور وہ اس کو بہت ہی مشکلوں سے برداشت کر سکتا ہے۔ ایسا ہی میری چچی کے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے ہی روز ان کے ہاں اچھا خاصا لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تھا۔ چچا نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے اور یہ یہاں پر ہی رہے گی،
اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے نا کہ تمہارے کسی جھگڑے یا شور کی وجہ سے میں اس کو واپس چھوڑ آؤں گا یا ان سب سے ڈر جاؤں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہیں میں واضح اور صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی تب تک جب تک اس کے کسی اچھے گھر میں شادی نہیں ہو جاتی، اور تم اسے جیسے مرضی برداشت کرو۔ یہ اب تمہاری برداشت کا امتحان ہے، لیکن تم اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرو گی، کیونکہ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ چچی نے غصے سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، اور یہ بات میں تمہیں ایک بار پھر سے بتا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کا حق نہیں مارنے دوں گی۔ اگر تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ میں اپنے بچوں کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر اسے دوں گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ چاچا نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر تم آج کسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گی تو دیکھنا کل تمہارے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا ہاں، کل آسانیاں ہو جائیں گی، اور ان آسانیوں کے لیے ہم آج اپنا داؤ پر لگا دیں۔ ایسا میں بالکل نہیں کروں گی۔ اس کے لیے تو مجھے الگ سے خرچہ دو گے تو تبھی میں اسے برداشت کروں گی۔ یہ آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اپنا آپ جیسے دھرتی پر بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ تمام خواب یاد آنے لگے جو میں نے کبھی دیکھے تھے، اور اب مجھے وہ تمام خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ تو چچا نے پتہ نہیں ان سے کیا کہا، لیکن اس کے بعد گھر میں خاموشی ہو گئی تھی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی کہ ایک تو نئی جگہ تھی اور دوسرا عجیب طرح کے خیالات مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں کسی کے در پر بیٹھ جاؤں گی اور مجھے اپنا آپ کسی مجرم کی طرح لگنے لگے گا۔ انسان کو زندگی میں کس قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ چچا کے بچے کہاں پر ہیں۔ یہ گھر تو اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں چھپ کر بیٹھے رہتے اور مجھے علم نہ ہوتا۔ نیند نہیں آ رہی تھی مگر کمرے سے بھی نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے جب دروازے پر عجیب سی دستک ہوئی تو میں ایک دم ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تو چچا میرے کمرے میں آئے اور ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ پھر انہوں نے سامنے ہی بیٹھتے ہوئے پوچھا کہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ کافی وقت ہو چکا ہے، اس وقت تک تم گاؤں میں ہوتی تو سو بھی چکی ہوتی۔ میرے دل میں ٹیسیں سی اٹھی تھی کہ یہ بات تو سچ تھی کہ اگر آج میں گاؤں میں اور اپنے گھر میں ہوتی تو میں سکون سے سو جاتی۔ پرائے گھر میں کس کو نیند آتی ہے؟ مگر میں یہ باتیں چچا سے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ یہاں پر آخر مجھے میری بھلائی کے لیے لے کر آئے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا کہ معلوم نہیں، شاید نئی جگہ ہے اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کچھ دن بعد تمہارا دل لگ جائے گا تو دیکھنا یہاں پر بہت اچھی نیند آیا کرے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب انسان کا سکون ہی لٹ جائے تو اس کو نیند کب آیا کرتی ہے، مگر یہ باتیں دل میں ہی رکھنے والی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے مزید پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو میں چونکی۔ نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، کسی نے دیا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک بار پھر پوچھا کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں چچا، میں نے کھانا نہیں کھایا، اور مجھے در حقیقت ان کے پوچھنے پر ہی محسوس ہوا کہ مجھے اب بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ جب سے میں آئی تھی وہی ایک گلاس پانی پیا تھا جو چاچی نے میری ذات پر گویا احسان کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ یہاں مانگنا کوئی آسان تھوڑے ہی تھا، اور وہ بھی تب جب میں چچی کا رویہ دیکھ چکی تھی۔ بلکہ جو لے کر آئے تھے احساس تو ان کو خود ہی کرنا چاہیے تھا کہ مہمان خود کھانا مانگتا ہوا اچھا تھوڑا ہی لگتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور کہا
کہ یہ کیا اس ناہنجار اور بے وقوف عورت نے تمہیں کھانا بھی نہیں دیا؟ تو میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ چچا آپ ان سے مت پوچھیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہ رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یاد نہیں رہا ہوگا، بس وہ میرے ساتھ ضد لگا کر رہنا چاہتی ہے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہہ دیا کہ پلیز آپ ان سے کوئی بات نہ کریے گا، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھوک نہیں ہے مگر اس کو تو پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ ان سے بارس پرس نہ کریے گا، مگر وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے اور کمرے سے چلے گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنی بیوی سے لڑائی کریں گے اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ اگر ان کے درمیان میری وجہ سے لڑائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ چچی مجھ سے ہی نفرت کریں گی اور میری ذات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکیں گی، میرا یہاں جینا محال کر دیں گی، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا کہ میں جہاں جا کر رہ سکتی۔ میں نے لمحوں میں ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے اب ان کی ہر کڑوی کسیلی بات کو برداشت کرنا تھا، کیونکہ انسان تب تک ہی نخرے دکھا سکتا ہے جب تک اس کے والدین زندہ ہوں، ان کے بعد تو زندگی اس کے لیے ایک آزمائش یا پھر سزا ہو جاتی ہے۔ چچا گئے تو میرا دل دہل رہا تھا کہ اب جانے کیا ہوگا۔ وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس میں روٹی، سالن اور پانی تھا۔ میری جانب وہ شرمندہ سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا معاف کرنا، ایک تو تمہیں کھانا دینے میں اتنی دیر ہو گئی اور اوپر سے کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں گرم کر لیتا لیکن یہاں 10 بجے سے پہلے ہی گیس چلی جاتی ہے، اس لیے تمہیں ٹھنڈا کھانا کھانا پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس احمق عورت نے تمہیں کھانا نہیں دیا، ورنہ میں تمہیں خود کھانا دے جاتا۔ تو میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے چچا کو دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں چچا جی، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں تھی۔ میں نے یہ جھوٹ کا سہارا فقط اس لیے لیا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ چاچا ضرور اپنی بیوی سے تلخ کلامی کریں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اور کھانا کھاتے ہوئے دل میں سوچا کہ انسان کے اپنے خون کے رشتے ہی احساس کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اماں اور ابا کے قصے مجھے سناتے رہے اور مجھے بے ساختہ رونا آ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے ساتھ لگایا اور کہا کہ فکر مت کرو، میں ہی اب تمہارا باپ ہوں، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر سر کو ہلانے لگی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، اور میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے بچے کہاں پر ہوں گے۔ اس کے بعد رات کو جانے کب زندگی میں پہلی بار سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، اور شاید اب یہ عمر بھر کا معاملہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں زندگی کو سوچ رہی تھی، ورنہ اسے پہلے تو یہ میرے باپ کا کام تھا اور میں بڑی ہی آزادی اور خوشی کے ساتھ رہا کرتی تھی، جبکہ اب کہانی بالکل بدل چکی تھی۔ اب اپنی زندگی کی کہانی کم مرکزی کردار بھی میں نہیں رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ آنکھ کھلی نہیں تھی، بلکہ کسی چیخ و پکار کی وجہ سے میری نیند ٹوٹی تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو کر بیٹھ گئی اور اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ کمرے کے باہر سے شاید چچی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں پہلے تو خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی دعا مانگتی رہی، مگر جب شور بڑھا تو میں جوتے پہن کر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی تو چچی رو رہی تھی اور چچا پاس ہی کھڑے تھے، اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کر کے غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ منحوس عورت کل ہی میرے گھر میں آئی ہے اور آج صبح ہی میرے گھر میں نئے دن کی شروعات لڑائی سے ہو گئی ہے۔ اس کی نحوست دیکھ لو کہ کیسے ہمارے گھر کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ میں ان کا یہ انداز دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی، تو چچا نے کہا کہ تم اب کوئی فضول بات نہیں کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبھی میں باہر آ گئی اور چچا سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بدتمیزی سے کہنے لگی کہ میڈم تم میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں تھی جو میں رات کو تیری مہمان نوازی کرتی پھرتی۔ تو میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے آئی ہے،
तो मैं तेरे चाव काहे को करती। तू मेहमान नहीं थी जो मुझसे मेहमान नवाजी की कोई उम्मीद रखती, बल्कि तेरा काम बनता था कि तू खुद जाकर बावर्ची खाने में खाना खा लेती। मेरे शौहर को शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहने और बताने की कोशिश की थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझे देखते हुए गुस्से से कहने लगी कि मैं तेरी नौकर नहीं लगी हुई थी जो तुझे खाना देती और तेरी खिदमत करती। मैं उनसे कैसे कहती कि मुझे उनसे ऐसी कोई उम्मीद थी भी नहीं, मगर बमुश्किल इतना कहा कि चाची मैंने क्या किया है। तो उन्होंने तंजिया अंदाज में कहने लगी कि वाह भाई, घर जलाकर पूछ रही हो कि क्या किया है। भाई मासूमियत की तो हद ही हो गई ना। मगर मैं फिर भी बताई देती हूँ कि तूने अपने चच्चा की रात को कान भरे और उसने सुबह उठते ही मेरे दिन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं एक बात वाज़िहा करके जा रही हूँ कि मोहतरमा, नहीं होंगी मुझसे तुम्हारी खिदमत। बीबी, उठकर जो खाना या पीना हो पी लेना, मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। मैंने चच्चा की जानिब देखते हुए बेबसी से कहा कि मैंने आपसे कहा था ना, आपको मना किया था ना कि इनसे कुछ मत कहिएगा। मुझे भूख नहीं थी तो मेरी चच्ची का बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा चबा जाए, तो हाथ उठाकर तंबीही अंदाज में कहने लगी कि तुम मेरे ज़ब्त का इम्तहान मत लो और अब अपनी बकवास बंद कर दो, वरना आज मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। चच्चा ने भी कहा कि इसने शिकायत नहीं की, मगर वो बात काट कर कहने लगी कि मेरे साथ ये खेल रचाने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि तुमने पहले उसके कान भरे हैं और अब तुम मेरे सामने नंबर बढ़ाने के लिए ये काम कर रही हो। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि चच्ची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझ पर ना सही चच्चा पर तो यकीन करें। तो वो मुझ पर झपटने लगी थी। जब चच्चा ने उनको बमुश्किल पकड़ा तो उनके उस जारहाना रद्द अमल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मेरे तो वालिदैन ने मेरे सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, तो उन्होंने पहले से भी ज़्यादा आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा कि बकवास ना करो, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। चाचा उनको चुप करवाने की बराबर कोशिश कर रहे थे, मगर वो एक ज़बान दराज औरत थी जो हत्थे से उखड़ चुकी थी। मुझे अब एहसास हुआ कि चाचा ने हमारे साथ क्यों कभी ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखा था। वो तो मेरी जानिब खून आशाम नज़रों से देखते हुए कहने लगी कि अरे तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है और उल्टा तुम मेरे ही शौहर के कान भर के हमारे घर का माहौल ख़राब करना चाह रही हो। तो चच्चा ने कहा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने खुद जाकर पूछा कि तुमने खाना खाया है तो नहीं, तो मुझे उस वक्त इल्म हुआ कि तुमने इसे खाना नहीं दिया। तो मेरी चच्ची फिर गला फाड़ कर कहने लगी कि मैं इसे खाना तब देती जब वो मेहमान होती। जब मुझे पता था कि उसने यहाँ ही रहना है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं उसे जाकर खाना देती। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे कहो कि घर के काम संभाले, जो करना है करे, और ये सारा दिन मैं इसको यहाँ पर कमरे में बिठा कर नहीं रखने वाली। इसको घर के काम करने होंगे, वरना मैं इसकी कोई खिदमत नहीं करने वाली और ना मैं ही इसको फजूल में पलंग तोड़ने की इजाज़त देने वाली हूँ। तो चचा ने मेरी जानिब दुख से देखा और कहा कि बेटा तुम इस औरत को बर्दाश्त कर लो, शायद तुम्हें सवाब मिल जाए। तो चच्ची ने गुस्से से कहा कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। चचा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, और वो गुस्से से कहते हुए काम पर चले गए। तो चच्ची मेरी तरफ भागती हुई आई और मेरे चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरी दुनिया ही घूम गई, और कहने लगी कि तुम कितनी नागिन हो जो मेरे घर की खुशियाँ डसने के लिए आ गई हो। अरे हम आपस में इतने खुश और सुकून से रहा करते थे, और तुम आई हो तो कल से ही मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं जानती थी कि ये सब होगा, तभी मैंने अपने बच्चों को उनकी नानी के घर भेज दिया था। पता नहीं कहाँ से तुम हमें टक्कर गई हो और मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। अब घर के सारे काम तुम ही करोगी, मुझसे नहीं होने वाले, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है। ये कहकर वो कमरे में चली गई और मैं सहन में ही बैठ गई। चेहरे पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि इतनी ज़ोर से उन्होंने थप्पड़ मारा था कि मेरी तो दुनिया ही घूम गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मगर मैं रोकर करती भी क्या।
क्योंकि डर की वजह से मुझसे कोई रद्द अमल भी नहीं दिया जा रहा था। अजीब बेबसी ही बेबसी थी। चचा के घर आए अभी ये पहला दिन था तो ये हाल हो रहा था, तो बाकी जिंदगी जाने कैसे गुजरेगी। मुझे फिर से अपना माजी याद आने लगा, जो किस कदर शानदार था। इंसान भी किस कदर अजीब है ना, कि जब वो वक्त गुजार रहा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि ये वक्त कितनी बड़ी नेमत है और वो कितना बेहतरीन वक्त गुजार रहा है। लेकिन जब वो माजी बन जाता है तो इसे एहसास होता है कि वो गुजरा हुआ वक्त किस कदर खूबसूरत था। मैं सोच रही थी कि शायद मुझे अरसे बाद जब ये घर छोड़ जाऊंगी तो मैं यहाँ पर गुजरे वक्त को ही अच्छा समझकर याद किया करूंगी। इसलिए मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को समझाया कि यहाँ पर ही रहना है तो तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म हो गया था कि चच्ची तो अपने साथ मेरा रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं करेंगी। क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ रवैया ठीक करना होता तो पहले रोज़ ही इतना ज़्यादा तमाशा ना वो पैदा करती, बल्कि मेरे आने का लिहाज करके वो खामोश हो जाती। लेकिन उन्होंने मुझे पहले रोज़ ही किसी भी खुशफहमी में रहने नहीं दिया था और मुझे बता दिया था कि जिनके वालिदैन नहीं होते ये दुनिया उनके लिए तंग हो जाती है। सो मैंने भी खुद को किसी किस्म की खुशफहमी में नहीं जाने दिया और मैं घर के काम करने लगी। नाश्ता करना था लेकिन बनाने का कोई तरीका मालूम नहीं था और ना ही मालूम था कि यहाँ कैसे बनाना है, तो इसलिए रात की रूखी सूखी रोटी को ही मैंने पानी में भिगो कर खा लिया, क्योंकि भूख की वजह से बदन से जान निकलती महसूस हो रही थी। तब मेरे गले में आंसू अटकने लगे। मुझे शिद्दत से अपने वालिदैन याद आ रहे थे कि जो मुझे घी में तली हुई रोटी नहीं खाने देते थे कि गला खराब हो जाएगा, बल्कि देसी घी में मुझे खुश्क मगर नर्म रोटी पका कर दिया करते थे, और अगर वो मुमकिन ना होता तो मेरे लिए चूरी बना दिया करते थे। वो कितनी लजीज होती थी, मगर मैं जितने नखरे किया करती थी ना, मैं बहुत बुरी तरह रो पड़ी थी। मगर उसके बाद तो ये मामूल ही बन गया था। हर तीसरे रोज़ लड़ाइयाँ होने लगीं। मैं और मेरे दूसरे कज़न एक कमरे में सोया करते थे, लेकिन वो अपनी चारपाइयों पर सोया करते थे और मैं नीचे बिस्तर बिछा लिया करती थी, क्योंकि वो मुझे अपने साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया करता था। लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदत होने लगी थी। कभी पुराना वक्त याद आता तो मैं हैरान रह जाया करती थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं कभी इतने नाज़ो नखरों वाली भी हुआ करती थी। सारा दिन चच्ची के घर का काम किया करती और थक कर चूर हो जाती तो उनके बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाया करती थी कि ये खाना है तो वो पीना है। उनको भी मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाया करते थे, और उनके अंदर एहसास बिल्कुल नहीं था कि मैं उनके चच्चा की बेटी हूँ, बल्कि वो तो मुझे मुफ्त की नौकरानी समझकर ही मेरे साथ वैसा बर्ताव कर रहे थे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था। कभी कभी ख्याल आता था कि चच्ची तो चलो गैर हैं, लेकिन वो तो मेरा अपना खून है। उनको मुझ पर तरस खाना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे थे। खैर, एक दिन मुझे चच्ची ने बुलाया और कहा कि यहाँ एक गली छोड़कर एक कोठी है, वहाँ पर मालकन काफ़ी अच्छी है। वो मेरे से कपड़े सिलाई करवाया करती हैं और मैं उनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ, और वो कह रही थी कि उनके घर में काम करने के लिए काबिल भरोसा मुलाजमा की ज़रूरत है। तो देखो, हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर चली जाया करो। 9 बजे चली जाया करना और 4 बजे तुम वापस आ जाया करना। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब मैं लोगों के घरों में काम किया करूँगी। मगर उन्होंने कहा कि उससे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हारा जहेज़ भी बना लूँगी और तुम्हारी कहीं अच्छी जगह पर शादी भी कर दूँगी, कि सारी ज़िंदगी यहाँ पर बिठा कर तो बिल्कुल नहीं रख सकती ना। और बाकी सब तुम समझदार हो, सोच सकती हो कि महंगाई ने कैसे हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। जब तुम वहाँ पर नौकरी करने लगोगी तो हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, और यूं घर में जो रोज़ रोज़ के झगड़े होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा, और वहाँ पर तुम्हें कोई भी काम करता हुआ नहीं देखेगा। वैसे भी वो अच्छी खासी तनख्वाह दे रही हैं, तुम्हारा ही फ़ायदा है।
पहले मैं सोचती रही, फिर सोचा कि घर में सारा दिन चच्ची के हाथों जलील होने से बेहतर है कि मैं वहाँ काम पर चली जाऊँ। कम से कम 4 पैसे तो हाथ आ जाएंगे और इस तरह चच्ची भी मेरी ज़िंदगी मुश्किल करना छोड़ देंगी। उन्होंने वैसे भी मुझे सख्ती से मना किया था कि बात चच्चा के सामने बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि वो सुबह काम पर 7 बजे चले जाते थे और शाम को 7 बजे ही लौटा करते थे। तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था, इसलिए मैं जाकर कोठी पर काम करने लगी। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। मेरा वहाँ पर वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा था। कम से कम मुझे वहाँ पर चच्ची के ताने और उनकी कड़वी कसीली बातें नहीं सुननी पड़ती थी। तो ज़िंदगी फिर से मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो तमाम ख्वाब याद आने लगे जो कभी मैंने गाँव में बुने थे। गाँव से आए तकरीबन मुझे 5 साल हो चुके थे और यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी के 5 साल यूं गुजर गए थे। अब अक्सर औकात मुझे वो शख्स भी याद आया करता था। सोचती थी कि वो शादी कर चुका होगा और अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होगा। उसे तो कभी मेरी याद भी नहीं आई होगी और यहाँ मैं उसकी याद में नढाल हो जाया करती हूँ। कितनी ही बार दिन में वो मुझे बेतहाशा याद आया करता था। खैर, एक तवील अरसा गुजर गया और मेरे चच्चा का भी इंतकाल हो गया और ज़िंदगी ने मुझे एक बार फिर बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया। अब तो एहसास होने लगा कि जैसे ज़िंदगी जैसे बस मेरा इम्तहान लेने के लिए मुझ पर मुसल्लत की गई हो। अब घर जाने को भी दिल नहीं करता था। मेरी मालकन बहुत अच्छी थी तो मैं रात भी वहीं रुकती, क्योंकि मेरी मालकन की तबीयत ख़राब रहती थी तो उनकी खिदमत करने को रुक जाती थी। एक दिन वहाँ पर मुझे दुल्हन के लिबास में एक औरत दिखाई दी तो मैं हैरत से उसे देखने लगी, लेकिन मेरे देखते ही देखते वो ये कहते हुए एक कमरे में चली गई कि किसी को बताना मत। मैं घबरा गई और किसी से कुछ ना कहा। अब वो तकरीबन रोज़ ही मुझे दिखाई देती, लेकिन मैं किसी से कहने की हिम्मत ना कर सकी। और एक दिन हिम्मत करके जब उस कमरे में झांका तो डर के पीछे हटी, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि मेरे पीछे तो मेरा नाम राजिया है और मैं कराची के करीब ही एक छोटे से गांव था, वहाँ रहती थी। मैंने अपना सारा बचपन गांव में गुजारा था। हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। फिर मैं जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंची तो 1 साल बाद मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। मैं अपनी अम्मा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो उनकी वजह से मेरे जहन पर अच्छा खासा असर पड़ा था। अब्बा पहले शहर में नौकरी करते थे, मगर फिर वो गांव में आ गए, क्योंकि मेरे लिए तन्हा रहना मुमकिन नहीं था। दिन तो कभी कभार खाला आ जाया करती थी, वरना सारा दिन मैं बोलाई बोलाई फिरती थी। और फिर एहसास हुआ कि माँ के बगैर भी ज़िंदगी का कोई लुत्फ़ नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते के बगैर ज़िंदगी का कोई लुत्फ़ नहीं होता। अम्मा के बाद मुझे तन्हाई का नाक डसने लगा था और कुछ भी समझ नहीं आता था। ज़िंदगी तो मेरे लिए जैसे पता नहीं क्यों एकदम से बहुत बेजार सी हो गई थी। दिल चाहता था कि कहीं भाग जाऊं जहां मुझे कोई जानता ना हो, और मैं घंटों आसमान को तकती रहती थी। उन्हीं दिनों हमारे गांव में एक शादी आ गई तो अब्बा ने मुझे वहां चलने को कह दिया कि उन्होंने हमें बुलाया था। मैंने इनकार कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद मेरी खाला आ गई और कहने लगीं, बेवकूफ़, इतनी बड़ी शादी है, वहाँ शहर से भी लोग आए हुए हैं, तो तुम क्यों नहीं आती? मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल नहीं करता, ये रौनकें मुझे वहशतों में मुब्तला कर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि फजूल बातें मत करो, तैयार हो, हम चलते हैं। वहाँ पर गई तो मुझे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी बदलने लगी है। मैंने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और काफ़ी हसीन लग रही थी। मुझे खाला ने कहा कि तुम अपनी नज़र उतार लेना, सबकी निगाहें तुम पर ही हैं। तो मैंने हंसते हुए कह दिया कि खाला, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखें शहर से जो लड़कियां आई हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। तो कहने लगी, बेटा, उन्होंने तो इतना महंगा महंगा मेकअप करवाया हुआ है और जाने अपने चेहरे पर क्या क्या लगाया है, तुम तो सादा से कपड़ों में ही इतनी हसीन लग रही हो। मैं उनकी बात सुनकर भी बेसाख्ता हंसती कि अपनी तारीफ भी किसे अच्छी नहीं लगती। मुझे भी अच्छी लगी थी और उसके बाद मैं बाहर आ गई
تو میں نے دیکھا ایک لڑکا کافی غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھے یہ اپنا وہم لگا تھا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا کہ شاید کوئی حسین لڑکی بیٹھی ہو، لیکن میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو پھر میں کندھے اچکا کر وہاں سے آ گئی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ بے شک وہ حسین تھا، خوبصورت تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں اس کے دیکھنے پر خوش ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 دن شادی تھی۔ وہ 3 دن مجھے دیکھتا رہا، اور پتہ نہیں تیسرے دن اسے کہاں سے موقع مل گیا کہ اس نے مجھے بلایا، اور میں ایک دم سے ڈر گئی۔ کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ میں قسم سے تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہو گئی تو اس نے مجھے کہا، جواب دو نا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا، اور وہ بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا، میں جلد آؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں میں تقریباً 3 سے 4 شادیاں ہوئی تھیں، اور وہ ان میں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جلد ہی تمہارے لیے رشتہ لے کر آؤں گا، اور یہ بات سچ تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں شہر میں چلی گئی، اور وہاں جا کر تو زندگی بدل گئی تھی۔ لیکن جب میں اس دلہن والے کمرے سے باہر نکلنے لگی، پیچھے دیکھا تو وہ تھا، اور مجھے یوں لگنے لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں پہچانے گا، مگر وہ پہچان چکا تھا، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے چیخ ماری تھی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی، مگر یہ سن کر وہ انتہائی دکھ سے رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہی گھر میں موجود تھی اور میں تمہیں دنیا میں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ جو تم روز دلہن کے روپ میں لڑکیاں دیکھتی ہو نا، یہ اماں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ کر لاتی ہیں کہ شاید کسی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ہی وہ مجھے اچھی لگ جائیں اور اپنی دلہن سی لگنے لگیں۔ لیکن ان سے میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، اور وہ مجھے کبھی نہیں ملی، تو وہ بس اپنے تئیں یہ کوشش کر رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، لیکن جب انہیں علم ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تو وہ کبھی نہیں مانے گی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، مجھے معلوم تھا کہ تمہیں اس سے محبت ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کب تک اسے اس کی محبت مل جاتی ہے۔ تبھی وہ لڑکی ہر روز تمہیں اشارہ کر کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں خوشی سے بے ساختہ ہنسی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری دعاؤں میں یوں شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہاری چچی سے براہ راست تمہارا رشتہ مانگتی تو وہ کبھی بھی ہاں نہ کرتی، لیکن جب میں نے اس روز تمہیں اس کے گھر میں دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے بیٹے کو ایسی ہی لڑکی پسند تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے گھر میں ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، تمہیں بھیج دیا کریں، جبکہ یہ بے وقوف کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، اور میں اس کو یوں سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ اور ان کی بات سن کر ہم دونوں ہنستے، اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں محبت یوں بھی مل گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ تو میں اس کی ماں کی مشکور تھی، جس نے کسی بھی قسم کا ہمارے درمیان اختلاف نہیں آنے دیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اس سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہمارے سٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ کہہ دیا کہ اب تمہاری چچی کبھی انکار نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں سے اسے تنخواہ جایا کرے گی۔ اور میں ان کی بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محبت یوں بھی مل جایا کرتی ہے۔ شاید پاکیزہ محبت تھی، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ ہم نے اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اس نے کیسے معجزاتی انداز میں ہم دونوں کو ملایا تھا۔ آپ بھی ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی محبت کو پاک ہی رہنے دیا کریں، کیونکہ پاک محبتیں جلد اپنی منزل پا لیتی ہیں۔
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।